کبھی کبھی بے وقوف بننا ہی سب سے بڑی چالاکی ہوتی ہے نا؟ بالکل. سامنے والے کو لگے کہ وہ زیادہ اسمارٹ ہے. جی. تاکہ وہ خود ہی اپنے پتے کھول دے اور بازی آپ کے ہاتھ آ جائے. وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں. رابرٹ گرین کی مشہور کتاب The 48 Laws of Power کے قانون نمبر 21 پر. قانون نمبر 21. جی. حریف کو کمتر دکھا کر چالاکی، یعنی play a sucker to catch a sucker. بالکل. اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ قانون کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ بھئی بظاہر نادان لگنا، کمزور نظر آنا، اس میں طاقت کیسے چھپی ہے، یہ ایک حکمت عملی کیسے بنتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اس قانون کا بنیادی خیال کیا ہے؟ آخر کیوں کوئی چاہے گا کہ دوسرے اسے کم سمجھیں؟ مطلب دوسروں کو خود سے زیادہ قابل محسوس کروانے میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تو انسانی نفسیات میں ہیں، خاص طور پہ ہماری انا میں، ایگو جسے کہتے ہیں. اچھا. جب لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ زیادہ ذہین ہیں، زیادہ قابل ہیں، تو وہ ایک طرح سے گارڈ نیچے کر دیتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنی اصل نیتیں یا کمزوریاں وہ ظاہر کر دیتے ہیں. وہ آپ کو خطرہ نہیں سمجھتے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. یعنی یہ تو سیدھا سیدھا ان کی اپنی انا کو ان کے خلاف استعمال کرنا ہوا. بالکل صحیح. واہ. تو یہ صرف کمکلی کا دکھاوا نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے. جی ہاں، بالکل ایک کیلکولیٹڈ قدم ہے. تو ذرائع میں اس کے عملی استعمال کے طریقے بھی بتائے گئے ہوں گے، مطلب روزمرہ زندگی میں یا؟ جی بالکل. یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کے عملی پہلو بہت ہیں. مثال کے طور پر مذاکرات میں لے لیں، نیگوسیشنز. ہاں، مذاکرات میں کیسے؟ اگر آپ جان بوجھ کر تھوڑا غیر یقینی یا کم علم ہونے کا تاثر دیں تو ہو سکتا ہے سامنے والا سوچے کہ آپ آسانی سے مان جائیں گے. اچھا. وہ شاید اپنی بہترین آفر شروع میں نہ دے، یا کوئی ایسی بات بتا دے جو اس کی کمزوری ہو. صحیح. اسی طرح تنازع میں، کانفلکٹ میں کبھی کبھی پیچھے ہٹنا یا معصوم بن جانا، یہ تاثر دینا کہ بھئی آپ تو ہار مان رہے ہیں. ہاں، تاکہ دوسرا بے فکر ہو جائے. بالکل. اس سے ان کا غرور بڑھ سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ صحیح وقت پر اپنا داؤ چل رہے ہیں. اور حکمت عملی کے طور پر اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھنے دیں، انہیں پہل کرنے دیں. آپ پیچھے رہ کر خاموشی سے دیکھیں، سمجھیں، معلومات اکٹھی کریں. اچھا، آپ مشاہدہ کریں. جی، اس سے آپ بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ذرائع میں وہ مشہور تاریخی مثال بھی ہے، اوٹو وان بسمارک کی، جرمن مدبر. جی ہاں، بسمارک کی مثال تو کمال کی ہے. اس قانون کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. انہوں نے کیسے کیا تھا یہ؟ وہ کیسے کمزور نظر آئے؟ دیکھیں، جب وہ سیاست میں آئیں تو بہت سے لوگوں نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا. انہوں نے جان بوجھ کر ایک عام سا، کچھ لوگوں کے نزدیک تو کم ذہن شخص کا تاثر دیا. اچھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے؟ جی ہاں، لوگ مذاق اڑاتے تھے، انہیں کمتر سمجھتے تھے، لیکن یہ سب دکھاوا تھا. پسے پردہ وہ انتہائی شاطر تھے. انہوں نے دوسروں کو اپنی اصلیت کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیا، اور پھر اچانک جب کسی کو توقع نہیں تھی، ایسے قدم اٹھائے کہ سب حیران رہ گئے. جرمنی کو متحد کیا، یورپ کے طاقتور ترین رہنما بن گئے. واہ، یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور وزڈم ویوز پر ہم ایسی ہی گہری حکمت عملیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، لیکن عام زندگی میں، روزمرہ میں اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرائع میں شاید یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ہر وقت اپنی قابلیت جتاتا رہے تو لوگ دفاعی ہو جاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. عام زندگی میں بھی یہ بہت کارگر ہے. دفتر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں. جب آپ ہر وقت یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی مجھے سب پتا ہے، تو لوگ آپ سے کترانے لگتے ہیں یا آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کے بجائے اگر آپ تھوڑی عاجزی دکھائیں، سوال پوچھیں، چاہے جواب پتا بھی ہو، دوسروں کو بولنے دیں، تو وہ کھل کر بات کرتے ہیں. اچھا. انہیں لگتا ہے کہ ان کی سنی جا رہی ہے. جی. وہ خود کو اہم محسوس کرتے ہیں، آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. بعد میں آپ ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کے زیادہ اعتماد کو سمجھداری سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا لطیف کھیل ہے. ہے تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ بظاہر کمزور یا نادان نظر آنا طاقت حاصل کرنے کا ایک غیر متوقع لیکن بہت مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے. بالکل.
ये दूसरों की नफ्सियात से खेलने का फन है। जैसा कि ज़राए में कहा गया है, अपनी जहानत के झंडे गाड़कर दूसरों को मरूब न करो, बल्कि अपनी खामोशी से बाजी खेलो। बहुत खूब। और एक आखिरी बात, शायद इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करने की अखलाकी हदूद क्या हैं? ये चालाकी कब धोखाधही बन जाती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। जी, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। यकीनन। ये थी आज की गहरी बात विजडम वेव्स पर। उम्मीद है रॉबर्ट ग्रीन के इस कानून का ये तज्जिया सुनने वालों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी तो विजडम वेव्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर